نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے کہ یہ تمام عشرہ مبشرہ صحابہ قریش میں سے تھے اور سابقون الاولون میں سے تھے۔ ان کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ وہ ان 5 خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدا ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے علاوہ ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، یہ سب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم سے مسلمان ہوئے تھے۔ ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے، اور دار ارقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں جب آپ کا وہ پیریڈ جو ہے دعویٰ کا، سیکرٹ دعویٰ کا، وہ آپ کا شروع ہو چکا ہوا تھا۔ اور دار ارقم ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا کہ یہ صحابی تھے جنہوں نے اپنا گھر ایک طرح سے ڈونیٹ کیا تھا مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ، اور یہ صفا کے گیٹ سے نکلتے ہوئے یہ گھر آیا کرتا تھا، اور اس کی پلیسمنٹ کہا جاتا ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ یہ بھی جو اپرچونٹی دی تھی کہ صفا کی طرف سے نکلتے ہوئے کوئی یہ انسان کوئی اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا تھا یا گیس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بندہ کہاں جا رہا ہے، کہ کوئی ایسی وہاں پہ ذرا ایکٹیویٹی اور آمد و رفت لوگوں کی کافی زیادہ تھی اس سائٹ پر، تو وہیں پر یہ گھر تھا اور اسی میں مسلمان اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرمایا اور عبد الکعبہ کی جگہ ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا تھا، اور ان کے والد عوف کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، اور ان کی والدہ کا نام شفا تھا، اور شفا جو والدہ ہیں ان کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بنو زہرہ جو ہیں انہی قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کا بھی تعلق تھا۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے والدین آپس میں چچا زاد تھے۔ اچھا، اس سے ذرا تھوڑا سا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ عربوں کے ہاں جو علم الانساب ہے وہ کتنا ڈیٹیلڈ تھا، کس قدر ڈیٹیل میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے والدین کا بھی جو ہے وہ بھی ریکارڈڈ ہے کہ وہ کون تھے، اور یہ کہ وہ آپس میں چچا زاد تھے، اور ہجرت سے 44 سال پہلے پیدا ہوئے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قبول اسلام کے وقت ان کی عمر کم و بیش 30 سال تھی، یعنی بہت جو ینگسٹر صحابہ تھے ان سے ذرا ان کی عمر زیادہ تھی، اور عمر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال چھوٹے تھے، قریشی تھے، اور ان کا نسب چھٹی پشت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا تھا، اور شروع ہی سے بڑے ہی پاکیزہ نفس انسان تھے، اور دور جاہلیت ہی میں انہوں نے شراب پینی چھوڑ دی تھی۔ ان کے والد عوف تاجر تھے، اور زمانہ جاہلیت میں وہ تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے کہ راستے میں ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا، اور ان کی والدہ شفا بنت عوف ان کے ساتھ ایمان لائیں اور انہوں نے ہجرت بھی کی، اور عبد الرحمن بن عوف بھی اپنے والد کی طرح تجارت پیشہ تھے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 13واں نمبر تھا۔ مکہ میں ان پر بھی کچھ نہ کچھ پرسیکیوشن ان کی بھی کی گئی ہے، جس طرح سے کہ باقی صحابہ کی گئی تھی، لیکن اس کا کوئی بہت زیادہ ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، پہلی ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی ہے، اور پھر یہ ان صحابہ میں سے تھے کہ جو حبشہ سے مکہ واپس آ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ سورہ نجم والی تلاوت والا واقعہ، اور پھر وہاں پہ افواہ پہنچی کہ سارے اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو کچھ صحابہ جو ہیں وہ واپس لوٹے، اور پھر
پتہ چلا کہ خبر غلط تھی تو کچھ واپس لوٹ گئے حبشہ کی طرف، اور کچھ نے کہا کہ نہیں ہم اب مکہ میں ہی رہیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان میں سے تھے کہ جو مکہ واپس آ گئے. 13 نبوی کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی جیسا کہ باقی تمام صحابہ کرام نے کی. اب مدینہ جب آئے تو ایک مرتبہ تو گھر بار تجارت بیوی بچے سب مکہ چھوڑ آئے تھے، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کرائی تو اس میں عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا. اور یہ بھی بڑے ہی عظیم صحابی ہیں، غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے ہیں سعد بن ربیع، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جسے بیٹیاں چھوڑ کے گئے تھے. اور پھر ان کی بیوی نے آ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تھا کہ سعد کا جو بھائی ہے بچیوں کا چچا، تو وہ تو کیونکہ تو ملتی ہی نہیں لڑکیوں کو وراثت، تو وہ تو ساری جائیداد پہ قابض ہو رہا ہے. تو پھر یہ وراثت کی جو آیات ہیں نا یہ اتری تھیں. تو یہ سعد بن ربیع جو ہیں یہ مواخات میں شامل ہوئے عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، اور انہوں نے جو ایک بے مثال ایثار کی ایک بنیاد رکھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوں، میرے کئی باغات ہیں، میری زرعی زمینیں ہیں، اور میری 2 بیویاں ہیں. میں اپنا آدھا مال بھی آپ کو دیتا ہوں، اور میری دونوں بیویوں میں سے آپ کو جو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے، آپ اس سے نکاح کر لیجیے گا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے. تو اس وقت سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ بنو قینقاع کا بازار بڑا مشہور ہے. اب تاجر تو یہ تھے ہی نا، اور تجارت آتی تھی، بزنس آتا تھا، تو وہاں پر یہ بنو قینقاع جو یہود کا ایک بڑی مارکیٹ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہ جو جگہ ہے نا جہاں پہ بنو قینقاع کا بازار تھا مدینہ میں، آج بھی یہاں پر مارکیٹ پلیس ہی ہے. تو وہ صبح سویرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بازار گئے، اور شام کو واپس آئے تو کوئی خرید و فروخت کر کے نا تو کچھ پنیر اور گھی ان کے پاس تھا. اس کے بعد روزانہ انہوں نے اس طرح جانا شروع کیا اور جو خرید و فروخت کی، تو بالآخر ان کے پاس ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اتنا اللہ نے دیا ہے اور اتنی اللہ نے برکت دی ہے کہ مٹی بھی کھودتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی سونا بن جاتی ہے. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی. اور جن لوگوں نے بھی، آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ جو ہجرت کر گئے لوگ، اگر لوگ ہجرت کر جاتے تو وہ پاتے اللہ کی زمین میں بڑی وسعتیں، مراغمن کثیرہ، اللہ کی زمین میں بڑی وسعتیں پاتے. لیکن پہلا سٹیپ لینا، پہلے قربانی دینا، اور دینا بھی دین کی خاطر. میں کچھ دن پہلے ہی کوئی ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب ایک ادارے کے کوئی پائنیئرز ہوتے ہیں، وہ ادارہ دین کی خاطر بنتا ہے، اور وہ پائنیئرز جو ہوتے ہیں وہ دین کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں. دین کی خاطر جب انہوں نے قربانیاں دیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، تو دوسرے لوگ جو ہیں نا وہ اس چیز کو ایسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ دین کی طرف آنے سے عزت ملتی ہے. پھر وہ اپنی نیت کو چیک کیے بغیر وہ بھی دین کی طرف آ جاتے ہیں، اور نیت میں کیا ہوتا ہے، یہاں عزت ملے گی. نیت دین کی سربلندی ہونی چاہیے. عزت جب اللہ چاہے گا دے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکہ میں جس عزت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے حقدار تھے آپ کو نہیں دی گئی. طائف میں کیا ہوا، اور پھر بالآخر آپ کو طائف سے واپسی پر تو ایسے تھا کہ جیسے آپ کی سٹیزن شپ کینسل کر دی گئی تھی، آپ تو مکہ میں انٹر بھی نہیں ہو پا رہے تھے. تو یہ اپنی نیتیں جو ہے وہ خالص رکھیں، پھر دین کی طرف آئیں، اللہ کی خاطر آئیں. یہ بہت ایک باریک سی لائن ہوتی ہے جو ہم انجانے میں بھی کراس کر جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے جو اسلاف تھے وہ نیت کے جو اخلاص ہے اس کے اوپر کتنا زیادہ وہ ہوتے تھے فوکسڈ. روزانہ نیت کو خالص کریں. یہ کام کر رہی ہوں، یہ کیوں کر رہی ہوں، یہ لیکچر سن رہی ہوں، یہ کیوں سن رہی ہوں، کیا اس لیے کہلانے کے لیے کہ یہ بڑا اچھا درس دیتی ہیں، یا یہ کرنے کے لیے کہ میں ایک اچھے طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچا سکوں. دونوں میں فرق ہے، دونوں نیتوں میں فرق ہے.
تو یہ صحابہ کرام جو ہے نا، انہوں نے بالکل ہر چیز چھوڑی، اور ان کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ ہم مدینہ جب جائیں گے اور مکہ میں ہر چیز اپنی ہنستا بستا اپنا ذریعہ معاش، گھر بیوی بچے چھوڑیں گے تو ہمیں بہت کچھ آگے ملے گا. انہیں نہیں پتہ تھا. وہ بالکل صرف اور صرف ایک وہ یقین اور اپنا کلمہ بچانے کے لیے، جس کے اوپر ان کو یقین تھا، اپنا فیتھ بچانے کے لیے انہوں نے اس لیے ہجرت کی ہے. ہجرت صرف ایمان بچانے کے لیے ہوئی ہے. ہجرت کوئی حکمرانی کے لیے نہیں ہوئی کہ مدینہ جائیں گے اور سٹیٹ ملے گی. سٹیٹ تو ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ٹریٹی سائن ہوئی ہے نا، میثاق مدینہ. میثاق مدینہ کے جو کلازز تھے، اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی سٹیٹ کا حکمران مان لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جو تشریف لائے ہیں وہ ایمان کے لیے آئے ہیں، دین کے لیے آئے ہیں. اور یہی حال صحابہ کرام کا تھا. اور آپ دیکھیں کہ ابتدا ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے آپ تو ما ینطق عن الہوا، آپ تو اپنی خواہش نفس سے بات ہی نہیں کرتے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ پوری بات فرما دی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو کوئی ہجرت کرے گا، بات مثال ہجرت کی دی گئی کہ ہجرت کی نیت بہت فائن ڈفرینس کے ساتھ چینج ہو جائے گی. ہجرت اگر صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، پھر جو مرضی آپ کو حالات واقعات پیش آئیں وہ آپ نے سہنے ہیں، تو آپ کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے کاؤنٹ کی جائے گی. جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ دنیا ملے اس کو، جس کی ہجرت کسی خاتون سے شادی کی ہے اس کو وہی ملے گا، جتنا اس کے، وہ بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں ہوتا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بنو قینقاع کے بازار میں بہت برکت عطا فرمائی، اور ایک دن ان کے لباس پر ایک نا وہ یلوش وہ زعفرانی رنگ لگا ہوا تھا. اب ہمارے ہاں تو خوشبو زیادہ پھیلتی ہے نا، چاہے مرد حضرات بھی ہوں تو خوشبو زیادہ پھیلتی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں خوشبو لگانا بہت ایک ایلیٹ اور بہت امیر ہونے کی اور بڑی خوشی کی ایک یہ علامت تھی. تو وہ باقاعدہ اس کا جو رنگ ہے نا وہ دکھایا جاتا تھا کہ میں نے خوشبو لگائی ہے، یعنی میرے ہاں اتنا بڑا کام ہوا ہے کوئی کہ میں نے خوشبو لگائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آثار دیکھے تو آپ نے پوچھا، عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ اب دیکھیں ہم تو لگاتے ہیں خوشبو، ہم ہر کوئی ہر وقت ہی اب تو لگائے ہوئے ہوتا ہے، لیکن یہ ریئر بات تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کوئی خوشی کی بات ہے کہ اس طرح سے خوشبو لگی ہوئی ہے، روز روز کی یہ کہانی نہیں ہے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پہلا سوال کیا کیا ہے؟ وہی چیز جو اہم ہوتی ہے اسی کا سوال کیا جاتا ہے، مہر کیا دیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر کا سونا. تو اس وقت اتنا ہی افورڈ کرتے ہوں گے، بعد میں پھر انہوں نے اور بھی بہت زیادہ افورڈ کیا ہے. دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری ہی ہو، ولو بشاتن، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اور مہر اور ولیمہ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو نکاح میں، شادی میں، گھر بسانے میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. باقی سب ہمارے کچھ رسم و رواج ہیں، کچھ ہماری اپنی دل کی خواہشات ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ ہم کر لیں اور اللہ کی حدوں میں رہتے ہوئے کریں تو بھی ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہوگا تو شادی کی ویلیڈیٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت دن بدن بڑھتی چلی گئی، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4000 درہم لے کر حاضر ہوئے، اور ان کے پاس اس روز 8000 درہم تھے. فرماتے ہیں میں نے 4000 درہم اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑے ہیں، اور 4000 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے گھر میں رکھا، اور اس میں بھی جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امہات المومنین سے یہ فرمایا تھا کہ جو تمہارے ساتھ میرے بعد، میری وفات کے بعد جو تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ الصادق البر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سلسبیل سے پانی پلائیں گے. سلسبیل کے چشمے سے وہ پانی پیے گا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین کو ایک مرتبہ ہر ام المومنین کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 400 دینار ایچ بھیجے، اور جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہ دینار پہنچے تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ان صحابہ میں سے جو تم لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا، یعنی میری ازواج مطہرات کے ساتھ، تو وہ الصادق اور البر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سلسبیل کے چشمے سے پانی پلائیں گے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ وہ صحابہ کرام میں سے امیر ترین شخص بن گئے۔ جیسے جیسے ان کی مال و دولت میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے گئے۔ ان تمام صحابہ کرام کا ہم نے پڑھا نا، زبیر بن عوام کتنے امیر تھے، طلحہ بن عبید اللہ کتنے امیر تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، یہ سب امیر کبیر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیاں بہت سادگی سے گزارتے تھے، اور یہ ہے کہ یہ دیتے بہت زیادہ تھے۔ ہر ایک کا ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا، دینے کے سٹائلز فرق ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا کیا یاد ہے آپ کو، کیا پڑھا تھا؟ میں نے بغیر مانگے دیتے ہوئے کسی کو اتنا نہیں دیکھا۔ زبیر بن عوام کے بارے میں کیا پڑھا ہم نے؟ لوگوں کی امانتیں اپنے ذمے قرض کر لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا مال ضائع ہو جائے مجھ سے، اور وہ بیچارے جو ہیں وہ پریشان ہوں۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رائٹ اینڈ لیفٹ پورا قافلہ جو ہے نا یہ کر دیا کرتے تھے خیرات۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے جری اور بہادر تھے۔ غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، اور اگر آپ کو سیرہ میں یاد ہو تو یہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں دیکھا ایک انصاری ینگسٹر کھڑا تھا، میں نے بائیں دیکھا ایک اور انصاری ینگسٹر تھا، تو میں نے دل میں سوچا کاش میں ذرا سے کسی کڑیل ذرا جنگجوؤں کے درمیان کھڑا ہوا ہوتا تو اتنی دیر میں ایک نے مجھے یہاں سے ایسے پوک کر کے کہا چچا ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے تو میں اس کو ماروں گا۔ تو میں نے اسے بتا دیا وہ ہے تمہارا شکار، اور اتنی ہی دیر میں وہ ساتھ والے دوسرے نے مجھ سے پوچھ لیا، اس کو بھی میں نے بتا دیا۔ اور اللہ کا کرنا اب دیکھیے کہ انہی بچوں کے ہاتھوں پہلی جو ضربیں اس کو لگی ہیں جو اینڈ میں فیٹل وہی ثابت ہوئی ہیں، انہی کے ہاتھوں لگی ہیں ان نوجوانوں کے۔ پھر بدر ہی میں ایک اور واقعہ ہوا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اور امیہ بن خلف کا، آپ کو یاد ہوگا، ہم بریفلی اس میں سے گزریں گے۔ امیہ بن خلف ان کا دوست تھا مکہ میں، اور وہ اپنا بیٹا لے کر، اور بھاری بھرکم وہ آدمی تھا، اور وہ آنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور وہ ڈرا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خلاف بد دعا کی ہوئی ہے اور میں تو مارا جاؤں گا۔ تو ابو جہل جس طرح اس وقت اس کو ایک وہ آئی ہوئی تھی، ایک جوش آیا ہوا تھا کہ ہر کسی کو وہ لے کے نکلا، اور ہولی سولی وہ رسپانسبل ہے اس سارے مارکے کا۔ کفار اگر اپنی جو ساری ان کے اوپر آئی ہے آفت، اگر اس کو ایک انسان پر بلیم کرنا چاہیں تو وہ ابو جہل بلیم ہوتا ہے۔ تو امیہ بن خلف اپنے بیٹے کو لے کر ایسے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا تو ان کو آواز دی، تو انہوں نے سوچا کہ میں نا اس کو ذرا لے جاتا ہوں، شاید یہ قیدی بن جائے یا یہ بچ جائے یا یہ فدیہ ہو جائے اس کا، یا ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو جائے کہ ہدایت بھی تو آ ہی سکتی ہے۔ بہرحال یہ اس کو لے کے جا رہے تھے تو بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، اور انہوں نے کچھ انصار کو بلایا اور انہوں نے کہا یہ امیہ بن خلف ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا، اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے پھر کوئی بس چارہ نہ رہا کہ میں کچھ کر پاتا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پہلے اس کا بیٹا انہوں نے قتل کیا، پھر اس کو بھی کیا، اور کہتے ہیں کہ وہ میں ایک زرہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، سلب کا مال تھا، یعنی ایک بندہ کو میں نے مارا تھا تو میری زرہ بھی گئی، اور وہ جو یہ سارے انصار ہیں یہ اس کے اوپر پل پڑے، اور امیہ کو بھی میں نہ بچا سکا۔ پھر اسی طرح سے احد کے میدان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور وہ ان صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، اور ان کا بھی سامنے کا دانت ٹوٹ گیا تھا۔ اور کون صحابی ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اس جنگ میں 20 یا اس سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض کاری زخم پاؤں پر لگے، اور یوں ساری زندگی کے لیے وہ لنگڑا کے چلتے رہے۔
اس کے بعد کسی کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا ہے، کسی کے دانت چلے گئے ہیں سامنے والے، کسی کا ٹانگ جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے لمپ کر کے وہ چلنے لگے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ان فزیکل جو کوئی ہینڈی کیپس ہیں انہوں نے ان کو لیٹر آن بھی کنہیں کارناموں سے اور مارکوں سے پیچھے نہیں چھوڑا. پھر ان کی زندگی کا ایک اور روشن پہلو اس وقت سامنے آتا ہے کہ جب شعبان سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت میں ایک لشکر اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دستے مبارک سے ان کے سر پر پگڑی باندھی، پیچھے جیسے وہ لمبا سا کوئی شملہ ہوتا ہے نا وہ چھوڑا اور ہاتھ میں علم عنایت فرمایا. ان کو لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لینا. اور دومت الجندل یہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر 3 دن تک انہوں نے اسلام کی دعوت دی. تو قبیلہ بنو کلب کا بادشاہ اسبغ بن عمرو عیسائی تھا، اس نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دعوت قبول کی اور اسلام قبول کر لیا. اور اس کے اسلام قبول کرتے ساتھ ہی اس کی قوم کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے. پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسبغ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تمازر سے شادی کر لی اور انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے آئے. اور مشہور راوی حدیث ابو سلمہ انہی خاتون کے بطن سے تھے. کسی قریشی کی بنو کلب کے قبیلہ میں یہ پہلی شادی تھی. پھر ایک اور واقعہ ہوا ہے، ایک مشہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور جس کے پیچھے جو سارا واقعہ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا عموماً، کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو جزیمہ کی طرف ان کو بھیجا. اور یہ ساری بات آپ سیرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ تھوڑی ان کو ججمنٹ میں، خالد رضی اللہ عنہ بالکل نئے نئے مسلمان تھے، کچھ ان کو ججمنٹ میں جو بھی غلطی ہوئی، جو بھی انہیں سمجھ آئی کہ وہ لوگ ہتھیار ڈال رہے ہیں، انہوں نے سمجھا وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال خالد رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے برات کا بھی اظہار کیا. اس وقت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کچھ آپس میں تھوڑی سی ہو گئی چپکلش، اور اس میں خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ سخت الفاظ بولے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دیا کرو، کیونکہ تم لوگ جو اب ایمان لائے ہو تم ان کو کبھی نہیں پہنچ سکتے. تم لوگوں کا دیا ہوا احد پہاڑ جتنا خزانہ ان کے دیے ہوئے 1 رتل یا آدھے رتل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ وہی بات ہے جو سورہ حدید میں آئی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. وعدہ سب کے ساتھ اچھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، لیکن برابر نہیں ہو سکتے، لیولز ہیں صحابہ کرام کے. تو یہ بات جو آپ نے فرمائی یہ جنرلی سارے سابقون الاولون کے لیے ہیں، لیکن اس وقت کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں صحابی جو انوالوڈ تھے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شادیاں کی. آپ کے ہاں 20 بیٹے اور 8 بیٹیاں پیدا ہوئیں. ان کے ایک بیٹے کا نام عثمان تھا جس کی والدہ کسریٰ کی بیٹی غزال تھی. کہاں کہاں پھر یہ پہنچے ہیں اور کیا نہیں دیا پھر اللہ نے ان کو. یہ شہزادیاں تھیں. کسریٰ ہم وہ گرینڈیور ہم اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے جو اس وقت تھا. یہ آج کل جو بھی بادشاہتیں جو ہم دیکھتے ہیں یہ اس کا کوئی عشیر بھی اگر ہیں تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یعنی بہت ہی اس کا یہ کمتر حصہ ہے یہ کہ جو وہ بادشاہتیں تھیں بلا شرکت غیر، جو چاہتے تھے کرتے تھے. اب تو مونارکیز کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو اس کی بیٹی غزال جو ہے وہ بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی ہے. بڑے صائب الرائے تھے، درست رائے دیتے تھے،
ڈسائسو تھے، معاملات کو سمجھ جاتے تھے، کنٹرول کر لیتے تھے، ڈائریکٹ کر لیتے تھے، آرگنائز کر لیتے تھے۔ وہ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نمایاں صحابہ میں سے تھے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ان کے مشیر خاص تھے اور ان کی موجودگی میں فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے حاجت کے لیے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فجر کی نماز میں دیر ہو رہی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی تشریف لاتے ہوئے دیر ہو رہی تھی۔ تو بلال رضی اللہ عنہ اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہیں۔ ابو بکر کے پاس کیوں نہیں گئے رضی اللہ عنہ؟ ہو سکتا ہے وہ ان کو ان قریب ملے نہ ہوں، نظر نہ آئے ہوں۔ 30,000 لوگ تھے اور فجر تو پڑھنی تھی، نماز تو پڑھنی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا کہ نماز قضا ہو رہی ہے لوگوں کی، میں اذان دیتا ہوں، آپ نماز پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ ایسے ہی سمجھیں کہ نیم اندھیرا سا ہوتا ہے اس وقت اور لوگ نماز میں ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور آپ نے آخری جو صف ہے کہتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جب لوگوں نے سلام پھیر دیا دوسری رکعت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی پہلی رکعت کے لیے جو آپ کی ایک چھٹی تھی۔ تو لوگوں نے سخت اس وقت ایک پینک محسوس کیا کہ یہ کیا ہو گیا ہم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو انڈوس کیا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کی 1 رکعت پڑھی ہے، ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے جب بھی پڑھا ہے تو اس میں یہ نہیں ملتا کہ پوری رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صلح کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے اور آپ واپس تشریف لائے، اور جب انہوں نے نماز شروع کروائی ہوئی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ کھڑے رہو، تو انہوں نے کھڑے کھڑے ایسے ہاتھ اٹھائے تھے کہ کہاں ابو قحافہ کا بیٹا اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے، اور پھر وہ پیچھے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سٹیپ کیا۔ تو یہ ہمیں پکا پتہ نہیں چلتا کہ کبھی کوئی پوری رکعت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی گئی ہے یا نہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ حتمی ہے کہ تبوک میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور پھر ان لوگوں کو کہا ہے قد اصبتم، تم لوگوں نے ٹھیک کیا، جو میرے آنے سے پہلے نماز کو مقدم رکھا اور نماز پڑھوا دی، یہ تم لوگوں نے ٹھیک کیا۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس کی فتح مسلمانوں کو لڑے بغیر ہی نصیب ہو گئی تھی۔ اس موقع پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے گواہوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر تھے۔ اسی دوران ان کو اطلاع ملی کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ انہوں نے پلٹنا چاہا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس کی بھرپور مخالفت کی کہ اب آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور کہا کہ آپ شام ضرور جائیں، کہ آپ تقدیر الہی سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور یہ حدیث بیان کی کہ جب تم کسی شہر میں وبا کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں پہلے ہی موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ کوارنٹین کا اس سے بہتر کوئی جوامع الکلم کوئی چیز ہو نہیں سکتی، جس کو کہ آج دنیا نے خود ایکسپیرینس کیا ہے۔ اسی طرح سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں شام سے واپس پلٹنے کی وجہ صرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث تھی۔ پھر ایک اور جو واقعہ ہے ایران فتح ہونے کے بعد کا، وہ ہے مجوسیوں سے جزیہ لینے کا معاملہ۔ اب ایک جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے جزیہ لیتے تھے، اہل کتاب ذمیوں سے جزیہ لیتے تھے، اور جو کافر ہے نان اہل کتاب اس کے لیے جزیہ کی شرط نہیں تھی، اس کے لیے یہ تھا کہ یا مسلمان ہو جاؤ یا یہاں سے چلے جاؤ اور یا جنگ کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب مجوسیوں کا کیس آیا تو انہوں نے کہا کہ ان سے تو ہم جزیہ نہیں لے سکتے،
یہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ تو تب بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے جو مجوسی تھے ان سے جزیہ لیا ہے، اور ان مجوسیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ عالم یہ جو زورواسٹرنزم ہے یہ اس کے پیروکار ہیں، سابئی جو قرآن میں نام آیا ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ بہرحال ان کا کلیم ہے کہ ان کے پاس شیس علیہ السلام کے کوئی صحائف موجود ہیں، اور یہ کہ ان کے پاس یحییٰ علیہ السلام کے بھی کچھ صحائف موجود ہیں۔ یہ لوگ وضو بھی کرتے تھے، یہ لوگ غسل جنابت بھی کرتے تھے، اور آج بھی بہت سے جو علماء ہیں وہ ان کو اہل کتاب کہتے تھے۔ تو اس بات پر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا فیصلہ تبدیل کیا، اور یہ جو مجوسی تھے ان سے لینا شروع کیا جزیہ، لیکن ان کو جزیہ کے لیول تک ہی اہل کتاب قرار دیا گیا، شادی کے لیے نہیں، اور نہ ہی ان کا ذبیحہ کھانے کی اجازت دی گئی۔ ٹھیک ہے، تو شادی اور ذبیحہ میں یہ نان اہل الکتاب ہی رہے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی کہ امہات المومنین کا بے حد احترام کرتے تھے، امہات المومنین کو بیت المال سے بھی بڑا معقول ایک خرچ ملتا تھا، اس کے باوجود بہت سے صحابہ کرام ان کے ایک ادنا اشارے پر ہر قسم کی مالی قربانی دینے کے لیے ہر آن ہر گھڑی تیار رہتے تھے، مگر سب سے مختلف معاملہ ان میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ان کے ایک باغ کی قیمت 4 لاکھ درہم تھی، انہوں نے اس کی پیداوار امہات المومنین پر خرچ کرنے کی وصیت فرمائی۔ اسی طرح بدری صحابہ کے لیے وصیت کی تھی کہ ان میں سے جو زندہ ہیں ان سب کو میری وفات کے بعد میراث سے 400 دینار دیے جائیں، یعنی وظائف لگا دیے ان لوگوں کے لیے جن کی دین کی خدمت جو ہے ایک اوتھینٹک لیول کی پتہ ہوتی تھی۔ جب ان کی وفات کے وقت بدری صحابہ کو گنا گیا تو ان کی تعداد 100 تھی، تو اس طرح 40,000 دینار کی رقم صرف بدری صحابہ کو دی گئی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خنجر گھونپا تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف ہی کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ عنہ اور انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا، اور لوگ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں سن رہے تھے، وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، یعنی لوگوں کو آواز نہیں آ رہی تھی، اینڈ دے ڈنٹ نو کہ کیا ہو گیا ہے، اندھیرا تھا غالباً۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے نماز ختم کرائی ہے، مختصر پڑھائی لیکن ختم کروائی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد جن شخصیات کے بارے میں فرمایا کہ ان کو میرے بعد خلیفہ چن لینا، تو ان میں بھی عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ اب جب شورا کا اجلاس شروع ہوا تو عبد الرحمن بن عوف آٹومیٹیکلی اس کمیٹی کے ہیڈ بن گئے، ہر کسی نے انہی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ آپ بتائیں اب ہم کیا کریں۔ اب یہ 6 لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے 3 لوگوں کو ڈیلیگیٹ کر دے، جو سمجھتا ہے نا کہ میں نہ ہوا اور یہ ہو تو ایک ہی بات ہے، تو وہ اس کو ڈیلیگیٹ کر دے۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا حق چھوڑتا ہوں عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا حق چھوڑتا ہوں علی رضی اللہ عنہ کے لیے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، اب آپ دیکھیں ایک ہی قبیلے کے بھی ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ میں چھوڑتا ہوں عبد الرحمن بن عوف کے لیے رضی اللہ عنہ۔ جب یہ 3 لوگ رہ گئے میدان میں تو اپنے آپ کو ہٹا لیا، خود ریزائن کر لیا، اب پیچھے یعنی ود ان منٹس انہوں نے 6 سے وہ 2 لوگ لے آئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ۔ پھر انہوں نے ان دونوں صحابہ کرام سے پوچھا کہ جو میں کہوں گا اس پر تم لوگ اگری کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی میڈیشن پر آپ جو کہیں گے ہمیں منظور ہے۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے اندر پورا سروے کیا، جو اکابر صحابہ تھے، جو شورا تھی، جو
ادر وائز جنرل انصار صحابہ تھے، بچوں سے بھی پوچھا ہے، عورتوں سے بھی پوچھا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ سیدھے حضرت علی کے پاس گئے اور کچھ گھنٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گزارے ہیں. واللہ عالم وہاں کیا بات ہوئی ہے. جو بھی ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ لوگ عثمان کے علاوہ کسی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. تو حضرت علی پہلے تھے جنہوں نے اٹھ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی. اور اس بیعہ کے بعد جلدی بعد ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی. حضرت عثمان کے جو ابتدائی دور ہے خلافت کا اس میں وہ زندہ رہے ہیں، اور جو پہلا ہے نا سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا، اس میں حج عثمان رضی اللہ عنہ کی جگہ پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لیڈ کیا ہے. اور اس کے بارے میں بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس جو سال ہے نا اس کو سنۃ الرعاف کہتے ہیں، یعنی نکسیر پھوٹنے کا سال تھا. وہ نکسیر پھوٹ رہی تھی، جیسے ایپیڈیمک کی طرح نکسیر پھوٹتی تھی. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی لاحق ہوا، تو انہوں نے پھر اپنی جگہ پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ ہے 30 ہجری کی بات، کہ جو آخری سال ثابت ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس میں امہات المومنین نے چاہا تھا کہ ہمیں ایک دفعہ حج کروا دیا جائے آفیشیل. تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خوب سوچ بچار کی اور پھر بھیجا امہات المومنین کو. تو جو پروٹوکول سرکاری کے طور پر جو لوگ ساتھ تھے اکابر صحابہ عبد الرحمن بن عوف اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک قافلے کے آگے چلتا تھا ایک پیچھے، اور جہاں پڑاؤ کرتے تو آبادی سے دور، لوگوں سے دور پڑاؤ کرتے، یعنی انتہائی محتاط طریقے سے یہ حج کروایا انہوں نے عبد الرحمن بن عوف اور عثمان رضی اللہ عنہ نے. پھر ایک اور چیز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جو ہے نا وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، کہ اگر آپ یاد کریں اور یا اپنا ریوائز کریں جا کر گھر میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کوئی قافلہ آتا تو اس کی خبرگیری کے لیے تشریف لے جاتے، اور عموماً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ چلو چل کے قافلہ آیا ہے تو اس کو دیکھ آتے ہیں. بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی جتنا جیے ان کا مکمل ساتھ دیا، ان کی سچی خیرخواہی کی. 72 سال کی عمر میں وفات پائی اور وصیت کی کہ میرا جنازہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پڑھائیں. چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع الغرقد میں سپرد خاک کیا گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.